نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، گور سرفراز قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلامت کرتا ہے۔ گزشتہ ایک ماہ سے لاپتہ اعظم خان، جس کے متعلق تمام ایجنسیوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کا گواہ کا مقدمہ بھی درج ہے، آج اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا گیا ہے۔ اور کس کیس پہ بنایا گیا ہے؟ سائفر پہ۔ سائفر وہ ڈاکومنٹ ہے جو ڈی کوڈ ہوا، اور ڈی کوڈ ہونے کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل میں پیش کیا گیا، اور ایک دفعہ عمران خان کے رجیم میں اور ایک دفعہ یہ امپورٹڈ حکومت کے رجیم میں، جس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ غیر ملکی مداخلت ہے، سائفر کا لکھا جانا، اور اس میں ڈونلڈ ڈو کی دھمکیاں۔ اور اب یہ کہتے ہیں جی کہ اعظم خان صاحب کہتے ہیں جی وہ تو عمران خان نے مجھ سے لے لیا تھا۔ وزیر داخلہ صاحب فرماتے ہیں کہ سائفر تو ادھر فارن افیئر میں پڑا ہوا ہے، اور پھر کابینہ اس سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر چکی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، اور سائفر کے متعلق پریزیڈنٹ نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ پہ، اس پہ جوڈیشل کمیشن بناؤ۔ اس کیس میں عمران خان پہ سیکرٹ ایکٹ لگا کے اور اسے عمر قید کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ یہ سائفر اس امپورٹڈ حکومت کے گلے کی ہڈی نہ بنا تو میں شہباز شریف کی طرح یہ تو نہیں کہہ سکتا میرا نام بدل دینا، لیکن being a student of politics and student of law, I can easily say that this cipher will be the damaging part of this present regime۔ اور اس سائفر نے، یہ تو عمران خان خود کہہ رہا تھا تحقیقات کریں، بلکہ اس نے تو کہا تھا عدالتی کمیشن مقرر کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ کیا ڈونلڈ ڈو نے دھمکیاں نہیں کروائی تھی؟ یہ بات دس از آن دا ریکارڈ۔ اور پھر 2 دفعہ سیکیورٹی کونسل کہتی ہے کہ یہ جو غیر اس میں بیرونی سازش ہے، بیرونی عنصر شامل ہے اس میں، اور ہمارے مداخلت ہے ہمارے پاکستان میں، یہ بیرونی مداخلت قرار دیا تھا اس سائفر کو، اور اب اس کو ایف آئی اے کے ذریعے تحقیقات کرانا چاہتے ہیں۔ یہ تو پہلے سب سے پہلے بتاؤ کہ یہ جو بندہ اس کا پرچہ درج ہوا تھا، جو اغوا کیا گیا تھا، وہ کہاں رکھا آپ نے؟ انلیگل اس کی کسٹڈی کس کے پاس تھی؟ کون تھا جی یہ اس کے پیچھے تھا جس سے یہ اٹھا رہے بندے؟ عمران ریاض ابھی تک غائب ہے۔ اعظم خان 1.5 مہینے یا 1 مہینے کے بعد منظر عام پہ ہے، وہ بھی ویڈیو کال کے لیے۔ میں اس جج پہ میں کیا اس جج کو کہوں مجسٹریٹ نے جس سے بیان دیا ہے، ایک اغوا کنندہ کا ویڈیو پہ بیان لے رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑا عدلیہ کا بدنما ایک داغ بن چکا ہے اس میں۔ جس طرح یہ ججز کر رہے ہیں، جس طرح یہ ایک پہلے آج کل اس پہ اسٹے خارج ہوا ہائی کورٹ میں، باقر نجفی صاحب سارے کیسوں میں وہی ہوتے ہیں، اسٹے خارج کر دیا، اور ساتھ ہی آج وہ بیان ہو گیا سر۔ یہ تو مجھے ان کے ساتھ نقصد نظر آ رہا ہے، ان کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ ججز انصاف تو دے نہیں سکتے۔ انصاف کی بات کریں تو کہتے ہیں دس از دا کورٹ آف کانسٹیٹیوشن ناٹ دا کورٹ آف جسٹس۔ اور یہ بندہ 1 مہینے سے اغوا ہے، مہینہ سے زیادہ ہی ہو گیا اس کو، اور اس کا بیان 164 کا بیان ویڈیو پہ لے رہے ہیں۔ اس بندے کو پہلے سامنے تو لاؤ، اور پھر جس بندے کے خلاف ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے خلاف جو ہے بیان آ رہا ہے، آپ اس کو کراس ایگزامینیشن کر سکتے ہو 164 میں۔ اور عمران خان اسلام آباد میں تھا، اس کا کوئی وکیل جا کے اس کو کراس ایگزامینیشن کر سکتا تھا۔ پہلے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ نا، مہینہ کہاں رکھا گیا تمہیں؟ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہو، وعدہ معاف گواہ کی تو اسلام میں گنجائش ہی کو نہیں ہے۔ یہ سائفر اس امپورٹڈ سرکار کی گلے کی ہڈی بنے گا، میری سکس سینس کہہ رہی ہے، اور میری جو جتنا میں سمجھتا ہوں قانون کو اور پالیٹکس کو سمجھتا ہوں، یہ ان کے گلے میں بڑھے گا۔ یہ صرف عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا جو اب کھمبا بھی کھڑا کر دیں گے تو لوگ اسی کو ووٹ دیں گے۔ عمران خان لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے۔ ٹک ٹاک میں دیکھ لیا آپ نے کیا کیا کہ ایک دن میں اکاؤنٹ ہوا اور کتنے فالوورز آ گئے اور کتنے اپنے ویورز آ گئے اس کے۔
بات نکلے گی تو پھر دور تو لگ جائے گی. خدا رضا اسی کے ساتھ اجازت دیں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.